فرانس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز کو بار بار پبلش کرنا اور اسلام مخالف رویے کے خلاف دنیا بھر کے مسلمان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائیکاٹ فرانس کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور مڈل ایسٹ کی کئی کنٹریز میں فرینچ پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی کیمپینز چل رہی ہیں۔ بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس اور بائیکاٹ فرانس کے ہیش ٹیگ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ کی کیمپینز کے بعد عرب کنٹریز میں میجورٹی آف مارکیٹ سے فرینچ پروڈکٹس ہٹا لی گئی ہیں، اور ٹویٹراتیز نے تو گورنمنٹ پاکستان سے ڈیمانڈ کر لیے ہے کہ ایز اے پروٹیسٹ پاکستان سے فرینچ ایمبیسیڈر کو نکال دیا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چارلی ہیبڈو کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں ایک پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، کیونکہ چارلی ہیبڈو اتنا کنٹروورشل میگزین ہے، اسپیشلی جو ریلیجیس پرسنالٹیز کے اسکیچز اور کارٹون بنا کے طنزیہ انداز میں اپنی بات کہتے ہیں۔ پہلے چارلی ہیبڈو کرسچینٹی کے ریلیٹڈ جتنے بھی پرسنالٹیز تھے ان کے اسکیچز اور کارٹون بنا کر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور بہت زیادہ کنٹروورشل رہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی کیا گیا کرسچن کمیونٹی کی طرف سے۔ لیکن جیسے ہی 9/11 ہو جاتا ہے، چارلی ہیبڈو موو ہو جاتے ہیں اسلاموفوبیا کی طرف، اور اسلام اور مسلمانوں کی جو فیوریٹ پرسنالٹی ہے، اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خاطر ہر مسلمان اپنی جان، مال، تن، دولت قربان کرنے کو تیار ہے، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے۔ اور سب سے بڑا انسیڈنٹ ہوا 2015 میں، جب انہوں نے اس طرح کے اسکیچز بنائے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور پھر ان کی بلڈنگ پہ حملہ بھی ہوتا ہے، کچھ بندے مر بھی جاتے ہیں۔ پھر 2017 میں دوبارہ یہ لوگ پبلش کرتے ہیں، یہی واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اسکیچز انہوں نے پبلش کیے تھے، یہ اب فرینچ گورنمنٹ نے اپنے سلیبس کا حصہ بنا دیا ہے ایجوکیشن میں، اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر وہ مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے جا رہے ہیں۔ تو ایک ٹیچر تھے جو ہسٹری اور جیوگرافی پڑھاتے تھے، وہ ہر سال نئے اسٹوڈنٹس جو بھی آتے تھے ان کو یہ اسکیچز دکھاتے تھے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، اور مسلمانوں کی طرف سے بار بار کمپلین بھی کی جاتی تھی کہ یہ جو ٹیچر کر رہا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ جب آپ ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اسکیچز نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ بہت ہی برا مانا جاتا ہے مسلم کمیونٹی میں۔ لیکن مسلمانوں کی کمپلین بالکل ہی اگنور کر دی گئی۔ تو ایک دیوانہ اٹھا اور وہ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا، حالانکہ وہ وہاں پڑھتا بھی نہیں تھا، نہ وہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا ٹیچر کا۔ اس نے معلومات کی آگے پیچھے سے، اور ایک دن اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک مشیتے 12 انچ کا چاقو تھا میرے خیال میں، اور اسٹیپ کر ڈالا اور بہت سارے وار کیے، اور ٹیچر وہیں پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن اسی اثنا میں پولیس بھی آ جاتی ہے اور اس 18 سال کے دیوانے کے اوپر 9 گولیاں داغ دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایک ایئر گن تھی اور ایک چاقو تھا۔ ایئر گن سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ سمپل از دیٹ، یہ ہوتا کہ اس کے پاؤں میں گولیاں مارتے، اس کو پکڑتے اور اس سے پوچھتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اینی ویز اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ان 9 گولیوں کے بعد۔ اب یہاں پر پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک اوپینین ہے کہ جو چارلی ہیبڈو نے کیا وہ تو غلط ہے ہی، جو ٹیچر کر رہا تھا وہ غلط ہے ہی، جو بچے نے کیا 18 سال کے لڑکے نے وہ بھی غلط ہے، اسلامک تعلیمات میں ایسے نہیں ہو، بہت سے لوگ ریفرنسز دے رہے ہیں۔ اور ایک اوپینین آ رہا ہے کہ 18 سال کے بچے، اس کا نام عبداللہ تھا ایکچولی، اس نے جو بھی کیا وہ ایک کارنامہ ہے، زبردست ہے، اور شہید کا مقام اس نے حاصل کیا ہے۔ تو اس وقت پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، مگر یہ سارا معاملہ 16 اکتوبر کو ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا صرف جو انڈین رائٹ ونگز ٹویٹراتیز ہیں، صرف وہ ہی ٹویٹ کر کے پرووک کر رہے تھے، اور میرا نہیں خیال کہ مسلمانوں کی طرف سے یا مسلم کنٹریز یا لیڈرز کی طرف سے کوئی ایسا ریئیکشن یا رسپانس آیا، پرووک نہیں ہوئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار یہ لوگ تو ریگولر ہی کرتے رہتے ہیں، پھر نیا ڈرامہ رچا دیا ہوگا۔ اس سارے انسیڈنٹ کے بعد
فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے بھی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر چارلی ہیبڈو کی بلڈنگ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اسکیچز پروجیکٹ کر ڈالے اور مسلمانوں کی مسجدیں بند کر ڈالی اور ان پر مزید پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بلاسفیمک اسکیچز بلڈنگز پر لگانے کے خلاف سیریا، پیلسٹائن، کویت، قطر، سعودی عرب اور دوسرے مڈل ایسٹ کنٹریز میں مسلمان راتوں کو ہی نکل آئے اور ان کارٹونز کی پبلشنگ پر شدید پروٹیسٹ کیا۔ پروٹیسٹرز کی بڑی تعداد نے فرینچ پریزیڈنٹ کے خلاف نعرے لگائے اور ان کارٹونز کی پبلشنگ پر شدید غم اور غصے کا اظہار کیا اور ہاتھوں میں اپنے کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بینر بھی اٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ اسی پروٹیسٹ اور فرینچ پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ کے بعد پوری مسلم دنیا میں صرف طیب اردگان اور عمران خان ایسے دو لیڈرز ہیں جنہوں نے پریزیڈنٹ میکرون کی اس حرکت کو کنڈیم کیا۔ سنڈے کے دن نیشنل ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ فرینچ پریزیڈنٹ دماغی مریض ہیں جسے علاج کی ضرورت ہے۔ اسلام دشمنی کے چکر میں یورپ صفائے ہستی سے مٹ سکتا ہے۔ اسلام دشمنی یورپ کو لے ڈوبے گی اور وہ خود اس چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو ختم کر لے گا۔ مسلمان مخالف اتحاد یورپین ممالک کو لے ڈوبے گا۔ فرانس میں ان لاسٹ فیو ڈیز کے دوران کئی مسجدوں کو زبردستی بند کروا دیا گیا ہے، جبکہ مسلمانوں پر نئے سینکشنز اور نئی پالیسیز لانے کا بھی اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فرینچ پریزیڈنٹ نے یہ شرمناک اعلان بھی کیا ہے کہ ان کارٹونز کی پبلشنگ پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے فرینچ پریزیڈنٹ میکرون کے اسلام مخالف بیانات اور فرانس میں ان کارٹونز کی پبلشنگ پر اپنے ری ایکشن کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے میکرون کا اسلام پر حملہ اسے اگنورنس قرار دے دیا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ لیڈرز کی خاصیت ہوتی ہے کہ لوگوں کو یونائٹ کر کے رکھے، جیسے کہ نیلسن منڈیلا لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے یونائٹ رکھتا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے پریزیڈنٹ میکرون ملک میں ایکسٹریمزم کو روکیں۔ میکرون نے اسلام پر حملہ کر کے اسلاموفوبیا کو انکریج کیا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے مزید کہا کہ میکرون نے جان بوجھ کر اسلام اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز کی پبلشنگ کرنے والوں کی انکریجمنٹ کی ہے اور مسلمانوں کو مشتعل کیا ہے۔ پریزیڈنٹ میکرون نے اپنی اگنورنس کے باعث اسلام پر حملہ کیا اور یورپ سمیت دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میکرون کو انتہا پسندوں کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ میکرون کو دنیا کی مزید تقسیم کرنے کے بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے اتوار کے روز فیس بک کے اونر مارک زکربرگ کو ایک لیٹر لکھا اور ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف کنٹینٹس ہٹائیں اور ایسا اسلاموفوبک کنٹینٹس پبلش کرنے پر پابندی لگائیں اور پالیسیز لے کر آئیں۔ عمران خان نے مارک زکربرگ سے مزید کہا کہ وہ ان کی توجہ فیس بک پر ایسے اسلام مخالف کنٹینٹس کی طرف دلانا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر نفرت، شدت پسندی اور پرتشدد واقعات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف کنٹینٹس کے خلاف فیس بک پر اس طرح کی پابندی لگائیں جیسے آپ نے ہولوکاسٹ سے متعلق لگائی ہوئی ہے۔ نفرت کے پیغام پر مکمل طور پر پابندی ہونی چاہیے۔ اسی طرف فرینچ پریزیڈنٹ اپنی اکڑ سے باز نہیں آ رہے ہیں اور انہوں نے عربی لینگویج میں ایک ٹویٹ کر ڈالی اور جس میں کہا گیا کہ ہم کبھی نفرت آمیز تقریر کو قبول نہیں کریں گے اور امن کے لیے ہر قسم کے خیالات کا احترام کریں گے۔ اس حوالے سے اپروپریٹ ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ کا ہمیشہ ڈیفینسو انداز میں جواب دیا جائے گا، لیکن ان کی اسی اکڑ کی وجہ سے اب بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے میکرون نے عرب کنٹریز سے اپنی پروڈکٹس کو بائیکاٹ نہ کرنے کی بھی اپیل کر ڈالی ہے۔ یہ جو عرب کنٹریز پاکستان اور انڈیا میں فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ میکرون بہت پریشانی میں آ گئے ہیں۔ عرب کنٹریز میں اگر یہ بائیکاٹ کنٹینیو رہا تو فرانس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مگر میں آپ کو بتاتا چلوں، صرف پاکستان اور فرانس کے درمیان آرگنائزیشن آف بزنس ایسوسی ایشن یعنی کہ PFBA کے مطابق
پاکستان نے فرانس سے 2019 کے دوران 419 ملین امریکن ڈالر کی پروڈکٹس امپورٹ کی تھیں. ان میں میڈیسنس، مشینری، کیمیکل، ڈیری، ایویشن ایکوپمنٹس، الیکٹرانکس، پلاسٹک اور دیگر پروڈکٹس شامل ہیں. 2019 میں دونوں کنٹریز کے درمیان میوچول ٹریڈ 1.3 بلین یوروز رہا. پاکستان نے 914 ملین یوروز کی پروڈکٹ فرانس ایکسپورٹ کی، جبکہ 400 ملین یوروز کی پروڈکٹ فرانس سے پاکستان میں امپورٹ کی. یہ نقصان صرف پاکستان میں بائیکاٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. باقی کنٹریز اس کا کل ٹوٹل کیا جائے تو ڈیمیج ول بی بگ. اس وقت ویسے بھی فرینچ گورنمنٹ بہت زیادہ کرائسس میں گھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ آئے دن اسی طرح کے ڈرامے بازی کرتی رہتی ہے تاکہ فرینچ پبلک کا دھیان بٹا رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے نارمل پولیٹکس ایکچولی. آخر میں یہ سمجھتا ہوں فرینچ پریزیڈنٹ کے اسٹیٹمنٹس دنیا بھر میں مسلمانوں کی سینٹیمنٹس ہرٹ کر رہے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کی گورنمنٹ ریسزم اور اسلاموفوبیا کو پیٹرونائز کر رہی ہیں، اور اگر یہ جاری رہا تو ان کی سوسائٹی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یورپین کنٹریز کے پولیٹیشین اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلم دشمنی کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو فرینچ ٹیچر کے ساتھ ہوا یا عبداللہ لڑکے نے فرینچ ٹیچر کے ساتھ کیا تھا، میں دونوں کو کنڈیم کرتا ہوں. اسلام اور مسلمان دشمنوں کا کام صرف اور صرف مسلمانوں کو پرووک کرنا ہے، اور اس پرووکیشن کو وہ استعمال کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو مزید بدنام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتا رہا ہے. بڑے بڑے اسکالرس، دانش مند، عقل مند لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی پرووکیشن آئے تو یو ہیو ٹو کنٹرول، اور اللہ رب العزت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھو. ان کو قرار واقعی سزا دنیا میں ہی ملے گی. میں یہ بلیو کرتا ہوں. میری جان قربان، میری اولاد قربان، میرا سب کچھ قربان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن ایک غلط حرکت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ انگلی اٹھے یا میرے مذہب اسلام پہ دوبارہ انگلی اٹھے، یہ برداشت نہیں ہے. That's it guys. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے سیف، خوش رہیں. السلام علیکم، گڈ بائے.